تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین اسلامی بھائی ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ حضور جس سے پہلے کہ کالز لی جائیں، فطرے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ فطرے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کس کس کو فطرہ دینا ضروری ہے، یعنی کتنا مال ہو تو فطرہ دینا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرے کے مال کے نصاب ہونے کے حوالے سے خلاصتاً عرض یہی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت یا اتنا حاجت سے زائد سامان گھر کا موجود ہو، یعنی زکوٰۃ اور فطرے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا بھی ہے، مال نامی ہونا بھی شرط ہے، لیکن فطرے کے وجوب کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، سال گزرنا ضروری ہے، سال بھی نہیں ہے، مال نامی بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مخصوص اموال ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے، بقیہ چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ گھر کے سامان پڑے ہوئے ان سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اپنے استعمال کی گاڑی ہے 1 2 3 4 جتنی بھی ہیں استعمال کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فطرے کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنے پاس اتنی مالیت موجود ہو یا اتنا سونا چاندی ہو یا گھر کا ایسا حاجت سے زائد اتنا سامان ہو جو اتنی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ آدمی کہلاتا ہے مالک نصاب۔ اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ وہ عید کی صبح صادق کے وقت اس کی یہ کیفیت ہو، یعنی یہ اتنی مالیت کا مالک ہو، تقریباً 38 سے 39 ہزار۔ تو عموماً ہمارے یہاں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے میری کیا کیفیت ہے، تو پہلے ہی رمضان سے ہی دینا شروع ہوتے ہیں، پہلے سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر نہیں دیا تو سنت یہی ہے کہ عید سے قبل ہم اس کو ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک۔ مقدار دوسری ہے کہ مقدار فطرہ کیسے ادا کیا جائے، کس چیز سے ادا کیا جائے، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ گندم یا اس کا آٹا، ٹھیک ہے، دو تو یہ چیزیں گندم دے دیں یا آٹا دے دیں، ستو اس کا ہے، اور باقی کھجور، منقع، کشمش، جو، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ گندم آٹا ہے نصف سا ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا آج علماء کرام نے وزن بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء نے کچھ گرام کے حوالے سے فرق ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے۔ دارالافتاء اہل سنت سے اس کا فتویٰ یہ جاری ہے کہ نصف سا جو گندم یا آٹا جو فطرے میں ہم بیان کرتے ہیں تو 2 کلو میں 80 گرام کم ہے، تقریباً 2 کلو 80 گرام کم تھی جی، 2 کلو میں سے 80 گرام کم۔ اگر کوئی 2 کلو کے حساب سے دیتا ہے تو بھی زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک موٹا سا حساب کرنا چاہتے ہیں کہ 2 کلو کے حساب سے ہم دے دیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ 100 روپے کے حساب سے کم از کم یہ مقدار ہے۔ یہ گندم کا تو ہو گیا، جو آپ نے ابھی کشمش، منقع، جو بتایا اس کی مقدار کیا ہے؟ یہاں اس کی گندم کی دو یعنی نصف سا، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پوری 1 سا، ٹھیک ہے، مکمل، یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم، ٹھیک ہے، تو تقریباً 4 کلو کے حساب سے 3 کلو 840 گرام کہہ لیں، 4 کلو راؤنڈ کہہ لیں تو اب یہ یعنی یہ اتنی قسمیں بیان فرمائی گندم سے، آٹے سے، اور منقع، کشمش، کھجور، اور اس طرح میں۔ کیا بات ہے۔ عرض گزارش یہ ہے کہ ہم برسوں سے بچپن سے ہی آٹے کا دے رہے ہیں، جب سے ہم نکالتے ہیں آٹے کا فطرہ بھی کتنا ہے، گھر کے 10 افراد ہیں، آٹے کے حساب سے نکالا، اس کے دے دیا۔ ایک آدمی عام جو بہت کم کمانے والا، اس کی گزارا اتنا یعنی نہیں ہے، مال کے نصاب ہے لیکن ایسی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا آدمی آٹے سے نکالتا ہے، ہر سال نکالتا رہے، ٹھیک، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ایسے افراد جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، صاحب ثروت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فطرے کی یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئیں اس پر بھی توجہ فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ کھجور کے حساب سے دیں، کبھی کشمش کے حساب سے دیں، جو کے حساب سے دیں، یہ چیز انفع للفقراء ہے،
فقراء کے لیے بہت فائدے والی چیز ہے. یعنی جو مستحق ہے اس تک پہنچے گا زیادہ، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی تو فائدہ ہوگا، ہم خرچ کرنے والے. بالکل فائدہ ہوگا. اب کھجور کے حساب سے جو آپ نارمل بھی استعمال کرتے ہیں، ہم عام جو گھر میں کھجور استعمال ہو تو 250 سے 300 روپے کلو. ہم نے کچھ مدنی چینل کی ناظرین کی آسانی کے لیے یہ چاروں فطرے کی جو مقدار ہے اس کو آپ کے لیے کچھ ریڈی کیا ہے. آج یہ سوچنے والی بات ہے، اتنے سال ہو گئے عید مناتے ہوئے، ہم نے فطرہ جب بھی نکالا فقط آٹے کا نکالا، وہ بھی سب سے منیمم جو کیٹیگری ہے، یعنی یہ کم از کم ہے. ہمارے ناظرین کو ذرا دکھائیے کہ کس طرح فطرہ نکالنا ہے اور اس کی رقم اپروکسیمیٹلی اندازاً پاکستان میں کیا بنتی ہے، ذرا دکھائیے گا. دیکھیں یہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ منقع ہے، کشمش ہے، جو ہے اور جو آٹا ہے، یہ منیمم ہے. اس میں بھی تفاوت ہوتا رہتا ہے. یہ 100 روپے آپ نکال دیں جو ہے وہ اللہ خیر کرے گندم کا آٹے کا، 250 روپے ہے جو کا. کھجور کا جو ہے وہ 1300 روپے تک ایوریج، کیونکہ کھجور کی بھی قسمیں ہیں وہ نکالیں. اچھا پھر منقع میں بھی اپنے معلومات کی کہ 2600 تک جاتا ہے کیونکہ اس کی بھی قسمیں ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، اتنی زندگی گزر گئی ہے میرے ناظرین، کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر والی کیٹیگری کا فطرہ نکالا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بس میں سفر کرتا ہے وہ کیوں سفر کرتا ہے؟ اب بس سے لے کر جب بندے کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ملتی ہے وہ رکشے میں سفر کرتا ہے. اگلا جو ہے وہ گاڑی میں سفر کرتا ہے. تو کیوں اس کو جب پوچھے گاڑی والے سے بس میں کیوں نہیں جاتے تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہے تو گاڑی میں جاؤں گا، اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں اپنی بائک پہ جاؤں گا، میں رکشے میں جاؤں گا، بس میں نہیں جاؤں گا. تو رب نے نوازا ہے، آپ نے اپنے سفر کی کیٹیگری اچھی کر لی. آپ فلیٹ میں رہتے تھے، آپ بنگلے میں چلے گئے. آپ جناب کرائے کے مکان میں تھے، اپنے مکان میں چلے گئے. تو اب ذرا غور تو کرنا چاہیے نا کہ بس میں سفر کرنے والا، ایک نوکری کرنے والا شخص بھی 100 روپے کا فطرہ دے اور بنگلے میں رہنے والا بھی 100 روپے کا فطرہ دے. اللہ نے جسے بڑا نوازا ہے وہ بھی 100 روپے کا فطرہ دے. تو اس عید کو ایسا نہیں کریں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. امیر علیہ سنت نے ایک چوٹ کرنے کے لیے بڑی پیاری بات کچھ ایسا پہلے فرمائی تھی کہ ہم قربانی کے جانور جی ہاں وہ بڑے مہنگے لیتے ہیں جی اور بڑا خوبصورت لیتے ہیں اور فطرہ 100 روپے والا دیتے ہیں. اب اس میں اگر اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کہ ایسا تو نہیں کہ قربانی کا جانور سب دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب نے ایسا خوبصورت مہنگا جانور کتنے کا لیا پوچھتے بھی ہیں، یعنی فطرہ کوئی نہیں پوچھتا کتنے کا دیا. اگر ایسے کسی جن کیٹیگری کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھا بنگلہ ہے، کاریں ہیں جی، اب ان کے سامنے گھر کے باہر جو ہے 2 سال کی ایسی بچیاں کھڑی کریں، یعنی وہ شرائط پہ پوری اترتی، یعنی اس کی قربانی کریں تو جائز ہے، لیکن وہ کہیں گے ہم یار کیسے کریں گے، کیسے کریں گے، یہ اس کو دروازے پہ بھی نہیں مانیں گے ادھر اس کو. آپ اب یہ دیکھیں نا کہ فطرہ جو ہے وہ کیونکہ کسی کو نہیں پتا، تو بھائی فطرہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اور بڑی پیاری بات بتائی کہ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. اس بار میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس بار ایسی ہو جائے اس عید پر ہم اگر فطرہ دیں تو ہم انشاءاللہ دوسری جو قسمیں ہیں، جو 200 سے 250 روپے، جس طرح ہم نے سنا کہ کھجور 1000 سے لے کے یہ 1200-1300 روپے تک بنتا ہے، اسی طرح منقع جو ہے کشمش یہ 1500 سے لے کے 2500-2600 تک جاتا ہے. اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے کم نہیں ہوگا. اس بار عید میں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کسی اور کیٹیگری کی طرف جو ہے وہ آگے جائیں گے. انشاءاللہ آپ اچھا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اچھے رہیں گے اور برکتیں ہوں گی. اور پھر کس کو دیں فطرہ آپ نے سنا، لیکن دعوت اسلامی بھی آپ کے سامنے ہے الحمدللہ، اور اس کا کام دنیا بھر کے 190 ممالک میں میسج پہنچ چکا ہے. 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اربوں روپے کے اخراجات ہیں. اپنا فطرہ اپنی دعوت اسلامی کو دے کر اس سنتوں کے عظیم کام میں اپنا حصہ ملائیں. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے اور بہت امیر ترین ہے زندگی میں. کبھی ایک دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ قربانی میں بھی جاتے ہیں کہ میں اس قربانی کے جو جانور جہاں کھڑے ہوتے ہیں منڈی میں جاتے ہیں کہ اس منڈی کا مہنگا ترین میں نے جانور خریدنا ہے، ہوتا ہے اچھی نیت ان کو ثواب ملے گا. تو جو مہنگی ترین کھجور اجوا ہے، اگر زندگی میں ایک دفعہ اجوا کے ذریعے کوئی دے دے بات ہے تو انشاءاللہ برکت ملے گی. سبحان اللہ. چلے یہ تو بہت اچھا آپ نے مدنی پھول دیا. مدینہ منورہ میں مکہ پاک میں بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا. آپ وہاں ہیں، وہاں تو اجوا آسانی سے ملتی ہے. اجوا اپنے گھر بھی لاتے ہیں نا، جاتے ہیں تو کیا اچھا نہیں، وہاں تو ایک نیکی مکہ پاک میں 1,00,000 نیکی کے برابر، مدینہ منورہ میں 50,000 نیکی کے برابر. تو اگر آپ وہیں اجوا کھجور کا ریٹ، اچھا کھجور دینا ضروری تو نہیں ہے نا، نہیں، اس کا ریٹ نکال کر اس ریٹ کو آپ انشاءاللہ فطرے میں دیجئے. وہاں بھی ذمہ داران دعوت اسلامی موجود ہیں، انہیں دے دیجئے، وہیں سے آپ کا ثواب جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. یا کھجور میں سنا تو اس میں بعض یہ سمجھتے کہ کھجور 4-4 کلو دینا تو وہ مسجد میں افطاری والوں کو بھجوا دیتے ہیں بس اوقات فطرے میں کہ یہ کھجور. مجھے آج ہی اس کا اندازہ ہوا فجر میں، یہی اسی ٹاپک پہ یہی باتیں ترغیب کے لیے عرض کر رہا تھا میں، اور اس کے بعد مجھے کئی ذکر کیا کہ اس طرح بھی
کھجور کا ہم سمجھتے تھے شاید یہ 4 کلو افطاری کے لیے بھیجنی ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. جو فطرے کی اگر آپ کھجور ہی دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں. 4 کلو کھجور، یعنی یہ گیہوں بھی باندھ کر جو بھی باندھ کر دے سکتے ہیں، لیکن شرعی فقیر کو دیں گے. جی، شرعی فقیر جس کو زکات دی جاتی ہے اس کو فطرہ مستحق ہونا ضروری. اچھا، دعوت اسلامی والوں کو دے تو پھر کھجور اور گیہوں نہ دیجیے گا، ہمیں چونکہ رقم ہی چاہیے اور ہم اس رقم کو انشاءاللہ آپ کے جو صحیح مصارف ہیں وہاں یوز کریں گے. اچھا حضور، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، روزہ نہیں رکھا کسی نے، روزے نہ رکھ سکا، کسی وجہ سے قضا ہو گئے، تو پھر بھی فطرہ دینا ہوگا؟ لیکن یہ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ فطرہ تمہارے روزوں کے لیے طہارت ہے. ٹھیک ہے. جو اس میں لغو اور فضول کلام ہوا ہے اس کی طہارت ہے اس میں. اور دوسری بات یہ بھی فرمایا کہ اس کے مسکینوں کے لیے خوراک ہے. بہرحال فطرے کا معاملہ چاہے روزہ کسی نے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اب اگر اس نے کسی عذر کی بنا پہ روزہ ترک کیا ہے، بیمار تھا، مسافر یا کوئی اور معاملہ تھا، تو ٹھیک ہے، روزہ ترک کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو دوسرے کسی نے بغیر عذر کے ہی روزہ ترک کر دیا اور وہ روزہ چھوڑنے کا گناہ گار بھی ہوگا، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن روزہ رکھا یا نہ رکھا، باہر صورت ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں فطرہ اس پر لازم ہوگا. ٹھیک ہے، فطرہ ان کو بھی نکالنا ہے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. گھر میں ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہیں، ماسیاں ہیں، تو مالی ہے، تو کیا گھر کے ملازمین کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اپنے گھر پہ ماسیاں کام جو کرتی ہیں، ملازمین ہیں دیگر، ان کو بھی فطرہ اس صورت میں دے سکتے ہیں جب وہ مستحق زکوٰۃ ہوں. ٹھیک ہے، اس صورت میں دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح کا اس کو اپنی تنخواہ میں سیلری میں شو نہ کیا جائے اور چلو اس مہینے تنخواہ نہیں دیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، ان کو فطرہ دے دیں. ایسا نہیں کہ کریں گے، یعنی اس کے الگ سے دیں گے اور نہ ہی فطرہ دینے کی وجہ سے اب اس سے ایکسٹرا کام لیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. آپ کی ضروری یہی ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے. بہت پیاری رہنمائی ملی. آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے کون کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد سراج اتاری عرض کر رہا ہوں بہاولپور سے. جو لوگ فطرہ لیتے ہیں، جن کو فطرہ دیا جاتا ہے، کیا وہ آگے دے بھی سکتے ہیں؟ وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ فطرہ جو ہے یہ روزہ کا محل ہوتا ہے. جو فطرہ لینے والے ہوتے ہیں کیا وہ فطرہ آگے دے بھی سکتے ہیں؟ اس مسئلہ کا جواب چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ فطرہ لے بھی رہے ہیں اور فطرہ دے بھی رہے ہیں. جی حضور، زکوٰۃ بھی لیں تو زکوٰۃ بھی دیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، اس صورت میں یہ ہے کہ فطرہ لینے والا بھی ہو سکتا ہے اس پہ شرائط پوری ہو جائیں تو اس کو بھی فطرہ دینا پڑے. اتنے آ جائیں اس کے پاس ویسے آ جائیں کہ وہ بھی فطرہ دینے کے. بالکل. اولاً تو دینے والوں کو چاہیے کہ پہلے سے ہی دیکھ لیں کہ وہ فطرہ کن کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جن کو فطرہ دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہونا ان کا ضروری ہے. اور اگر کسی غیر مستحق کو دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان پر تو اپنا فطرہ لازم ہوتا ہی ہے، لیکن ان کا بھی ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ اگر کوئی شریف فقیر جیسے رمضان میں زکوٰۃ کسی نے دے دی، کسی نے فطرہ دے دیا، ان کو ایسا اور یہ اچھی اماؤنٹ مل گئی اور وہ خود صاحب نصاب ہو گئے اور یہ وقت عید کے صبح صادق والا ان پر ایسی حالت میں کہ مال کے نصاب ہے، تو ظاہر ان کو پھر فطرہ. چلے بھائی، بڑا انٹرسٹنگ سوال اور بڑا ہی خوبصورت جواب. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ اسماعیل عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم کراچی آئے ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ ہم فطرہ ہمارا اب ہم خود ادھر دیں گے یا ادھر گھر والے دیں گے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک اور اضافہ کر دیتا ہوں. یہ تو شاید پنجاب سے کراچی آئے ہیں. اب کچھ لوگ عمرے پہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں، مکہ پاک میں، کچھ سفر پر ہوتے ہیں، تو جو جہاں ہے وہاں کے حساب سے فطرہ دے گا، یا اس کے گھر والے یہاں دے سکتے ہیں، یا وہ وہاں پر اپنے گھر والوں کا دے سکتا ہے. یہ 3-4 سوال مکس ہو جاتے ہیں. جی، اس بارے میں یہی ہے کہ اگر کوئی جیسے یہاں رہتے ہیں وہ اپنے وکالت بناتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے فطرہ دے دیں، فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، ہو جائے. اور اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں بھی بس اوقات کہیں پہنچانی ہوتی ہے اور وہاں آدمی نہیں پہنچ پا رہا تو کسی اور کو وکالت دیتے ہوئے وہ اس کی ادا کریں. تو اچھا، آپ کوئی پاکستانی ہے، وہ اس وقت کسی ملک میں ہے، تو کیا وہاں بھی یہ 100 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا؟ جہاں وہ ہے نہیں، اس کا اعتبار کیا جائے، جہاں وہ ہے وہاں کا اعتبار، وہاں کے ریٹس. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دیکھ لیجیے گا آپ جہاں موجود ہیں وہاں کے حساب سے فطرہ. عموماً مسلم ممالک میں تو اناؤنس ہو بھی جاتا ہے کہ فطرے کی رقم اتنی ہے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عید کے 3 دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
عید کے 3 دن روزہ رکھنا، جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ عید کے 3 دن، عید کا پہلا دن یہ عید الفطر یہ دن، اور اس طرح 4 دن عید الاضحیٰ پہ آئیں گے، بقرہ عید والے، بقرہ عید پہ آئیں گے، تو ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عید کے جو بقرہ عید والے ہیں 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13، 4 دن یہ، اور یہ عید الفطر، اس پہ روزہ رکھنا 5 دن یہ سال میں سے کن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اب اس کا مطلب جو عید الفطر کا دوسرا اور تیسرا دن ہے اس میں روزہ ممانعت نہیں ہے، پہلے دن روزہ، جی ہاں، جیسے شوال کے روزوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے 6 روزوں کی، تو وہ اگر کوئی دوسرے دن سے ہی شروع کر لیتا ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شوال کے روزوں کی تو کیا ہی بات ہے کہ روایتوں میں آتا ہے جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہاں ایک کنفیوژن ہے، سیکنڈ شوال کو جس نے روزہ نہیں رکھا کیا اب وہ شوال پورے میں کہیں بھی جا کر وہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کہیں بھی، کیونکہ یہ مسلسل رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ شوال دوسری شوال کو بھی نہ رکھا، متفرق بھی رکھ دیے، 2 رکھ کر پھر کچھ چھوڑ دیے، ٹھیک، اگر پھر اس طرح کر کے 2 آخر میں رکھ، یعنی شوال میں کبھی بھی 6 کر لیں، کبھی بھی 6 کر، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ بھی ہو گیا، نیت کر لیں میرے ناظرین، ماشاءاللہ 30 روزے رکھ کر عادت تو ہمیں ہو ہی گئی ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں تو اس کی بڑی پیاری ملٹیپلیکیشن بتاتے ہیں علماء کہ ایک روزے کا 10 کا ثواب ہے۔ اسلامک ایئر میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 30 رمضان کے روزے، 6 شوال کے، یہ 36 روزے انشاءاللہ 360 روزوں کی اللہ نے چاہا ہمیں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی برکت سے ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو نیت کر لیں ابھی سے انشاءاللہ، تو ابھی سے ثواب ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو بکر اطاری ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو لوگ قرآن پاک میں موروں کے پر رکھتے ہیں کیا وہ رکھنا جائز ہے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد غلام محی الدین ہے، میں انڈس بران کوسٹام سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں چلی جاتے ہیں رکعت نکل جاتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا ضرور جواب دیں گے، اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا بچوں کی اصلاح کے لیے اس دور میں ان کو مار سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کی اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جی ماشاء اللہ، سب کیا کہیں گے مور کے پر قرآن پاک میں؟ مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں اور سجائے جاتے ہیں، عموماً گھروں میں بھی لگاتے ہیں، اور تو ان کو سجاوٹ کے طور پہ کمرے میں لگانا، گھر میں لگانا تو ٹھیک ہے، لگا سکتے ہیں، بہرحال قرآن پاک میں رکھنے سے بچا جائے، کیونکہ نارملی اس کو پیج یاد کرنے کے لیے اوپر لگائے جاتے ہیں، تو اس کو بچا جائے، احتیاط اس میں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم کوئی ناجائز گناہ ناجائز نہیں کہیں گے۔ اس میں ایک عنصر کی ہو بھی سکتا ہے نا، اس کے مور پتہ نہیں کہاں بیٹھا، گندگی میں بھی تو بیٹھ سکتا ہے، اگر وہ صورت ہوئی تو پھر تو بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی نا کہ ناپاک، کیونکہ احتمال اگرچہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کو ہم پاک ہی کہیں گے جب ہمارے سامنے کوئی کنفرم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو یقیناً اس کی ممانعت، جی ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا رکوع میں امام صاحب چلے گئے اور کوئی شامل ہوا تو کیا اس کی رکعت چلی گئی؟ یہ رکوع میں شامل ہونا امام کے ساتھ، بالکل جو رکوع میں امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو رکعت بھی مل جاتی ہے، اور اگر پہلی رکعت کا رکوع تھا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی اگر رکوع میں مل گیا۔ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے یہاں کچھ گزارش یہی عرض کروں گا کہ بسا اوقات اس حیت میں عموماً ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ جی نہیں ہوتی، وہ بتائیں ذرا ضرور، یعنی وہ رکعت کے معاملے میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود جب ہم آ رہے ہیں اولاً تو یہ ہے کہ مسجد میں دوڑنا منع ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رکعت جا رہی ہے تو آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، اگر تاخیر ہو چکی اب دوڑے نا، تو دوڑے نہیں، آرام نارمل طریقے سے آپ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے، اب رکوع میں آپ نے امام کو دیکھا ہے تو اب ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے تکبیر انتقال، یعنی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف چلے جانا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ
بعض لوگ اس حیت اور کیفیت میں وہ کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، یعنی نیچے ہوتے ہوئے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کی کیفیت میں آ گئے. تو اب رکوع کی کیفیت میں آئیں گے، ظاہر ہے تو ان کا فرض ہی چھوٹ جائے گا، اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوگی ان کی. یعنی وہ فوراً اللہ اکبر کہتے کہتے نیچے چلے جاتے ہیں. ہاں. تو اب کیا کریں؟ تو اب ایسی صورت میں جب امام کو اس طرح دیکھیں تو پہلے بالکل آپ کھڑے ہو جائیں آرام سے اور اللہ اکبر کر کے تکبیر کہیں، ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے. اور اس صورت میں علماء نے یہ بھی فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضیہ شریف میں بھی، کہ اگر پتہ ہے کہ امام کی عادت پتہ ہے کہ تاخیر کرتے ہیں امام، اور ابھی ہمارے سامنے ہی رکوع میں ظاہر گئے ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے اگر ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اتنی دوران پڑھ سکتے ہیں، تو اجازت اس کی پڑھ لیں. یعنی جبکہ امام کا پتہ میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی یہ لمبی تسبیحات پڑھ جاتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کم از کم اس طرح کھڑے ہو کر کہیں کہ جھکنے کی کیفیت نہ ہو، ایسی کیفیت نہ ہو کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچیں. تو اب اس تکبیر کہیں، اب اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اگر پہلی تکبیر آپ نے درست کہہ لی، دوسری نہیں کی، وہ چلے گئے ایسے ہی، تو دوسری میں سنت کا ترک ہوا لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن اگر پہلی میں یہ مسئلہ ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ والا معاملہ، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اچھا، ہم رکوع میں گئے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، ہم نے تکبیر پڑھی نہیں. یہ ہے کہ ادنا درجے کی مشارکت بھی ہو گئی، یعنی اتنا ہو گیا کہ ہم امام کے ساتھ رکوع کی کیفیت میں مل گئے. امام بھی رکوع میں اور ہم بھی رکوع میں. تسبیح نہ پڑھ سکے، اگرچہ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی، کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی اس میں، کوئی مزاق نہیں. یعنی تسبیحات اس میں ضروری نہیں کہ ہم ایک کم از کم پڑھ لیں یا ایسا، امام کے ساتھ مشارکت رکوع میں ہو جانا یہ کافی ہے رکعت میں. اچھا، یہاں یہ بتائیے کہ اب آپ نے اجازت تو دے دی جناب کہ رکوع میں ملیں گے تو بھی پہلی رکعت مل جائے گی، تو بندہ بیٹھے ہی رہتا ہے، کب جائیں گے امام صاحب رکوع میں؟ آپ کھڑے ہو کر رکوع میں مل جائیں گے. یہ تو قرآن پاک میں اس کو منافقین کی صفات میں سے کہا گیا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف بڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے. یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تراویح کی نماز میں بھی اب مساجد میں دیکھا جاتا ہے، ابتداءً ایک دو دن شوق ہوتے ہیں تو پورے صحیح چلتا رہتا ہے، اس کے بعد شکایات آنے شروع ہوتے ہیں. کچھ نمازی بھی کہتے ہیں موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، رکعت شروع ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں امام کے ساتھ. حالانکہ امام کے ساتھ شروع کرنے میں بس نہیں چلتا، وہ دوسری رکعت میں بھی بیٹھ جائیں پھر اس میں رکوع میں آ جائے، لیکن وہ پہلی میں چونکہ رکوع میں آ گئے تو دوسری میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. جی جی جی. تو مجھے کسی نے مطلب ایک وہ چٹکلا سنایا کہ ہمارے یہاں ایک حافظ تھے، وہ یوں کرتے کہ پہلی رکعت میں تھوڑا سا پڑھا تاکہ سارے شامل ہو، دوسرے میں زیادہ کیا. تو یہ امام صاحب کو تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچھا، ہم کو دوسرے ایسے مل جائے تو دوسری میں چھوٹا کرے تو لگتا ہے سارے ادھر پہنچ جائیں گے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کو حافظ صاحب کو بھی سمجھایا کہ یہ درست طریقہ نہیں، کیونکہ جو صحیح طریقہ ہے یا تو برابر پڑھیں یا پہلی رکعت میں زیادہ قرآن پڑھا جائے اور دوسری میں کم. امید ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ فجر کی نماز میں عموماً جب تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس طرح کرتے ہیں. اور رکوع والی میں پھر بھی عرض کروں گا، آپ اپنی نماز کے تحفظ کے لیے بالکل یقینی صورت میں ایک مرتبہ جب ہم دیکھ رہے ہیں امام ہم سے کافی دور ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں، اب اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایسی جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہو جائے گی، تو آپ اپنی نماز کو بچانے کے لیے بالکل آپ طریقے سے تکبیر کہہ لیں. اگر آپ کو مل جاتا فابیہ، نہیں ملا تو آپ کی رکعت چھوٹے گی لیکن نماز تو خراب نہیں ہوگی. بڑی اہم بات. بچوں کی اصلاح، کیا ان کے لیے مار سکتے ہیں انہیں؟ والد بھی اپنے بچوں کی تعزیر کر سکتا ہے، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ان کو کچھ مار سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں مارنا کہ ایک وقت میں 3 دفعہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ شدید ایسی ضرب لگانا کہ نشانات نیل پڑ جائیں، یا لکڑی سے مارنا، یہ ممانعت والی. جب جو مارنے کی اجازت ہے اس میں بھی چہرے سے بچا جائے، سر سے بچا جائے، پیٹھ پہ کچھ ایسی لگانا تو جس کی وجہ سے بچے کے جو ہے وہ ضرورتاً یہ مارنے کی اجازت ہے. اسی طرح معلم کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، جب مقصود اصلاح ہو، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا مقصود نہ ہو. سب کے خلاف بات کر دی اس لیے ڈنڈا اٹھا دیا. تو اب ایسا نہیں ہے، تو اس لیے نہیں کہتے ہیں اساتذہ بھی کئی ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے مارتے ہیں، اگر نہیں ماریں گے پڑھیں گے نہیں، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو بہرحال اگر واقعی مقصود اصلاح ہو اور غصہ نکالنا مقصود نہ ہو تو اس صورت میں ان کو بھی شرائط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے. لیکن مارنے سے کون سدھرتا ہے حضور؟ یہ کہ جو باپا مدنی پھول اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کس طرح تربیت کرے، استاد کیسے تعزیر کرے، کبھی ڈانٹ دے، کبھی. اب دیکھیں میرے پیارے اسلام، یا دعوت اسلامی ہی کی میں مثال آپ کو بتا دوں. وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نہ سنتے تھے، وہ لوگ جو معاشرے کا ناسور تھے،
وہ لوگ جن سے محلے والے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، گھبراتے تھے انہیں دیکھ کر، اب آج امیر اہل سنت کی باتیں سن کر ان کی تربیت کے بعد وہ تمام گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ باپا نے کس کو مارا، امیر اہل سنت نے کس کو جھاڑا۔ دیکھیے محبت کی زبان، پیار کی زبان بھی بڑے بڑوں کو آپ کی طرف راغب کر سکتی ہے۔ تو چاہے آپ والدین ہیں، آپ شفقت دیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ یقیناً کچھ مقامات پر کچھ سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہر وقت سختی، ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت جھاڑنا وہ بچوں کو باغی بنا دیتا ہے۔ باپ کا ایک تو روب ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ بچوں کو، وہ اپنے والد سے والہانہ پیار کرتے ہیں، اور جب وہ پیار کرتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ بات ابو کو پسند نہیں، وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کرتے کہ نہیں ابو ناراض ہوں گے، اور ایک روب ہوتا ہے کہ سامنے آ جائے تو نہیں کریں گے۔ اگر وہ دوسری کیٹیگری آپ اپنا لیں کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں، انہیں وقت دیں، اور بڑا اچھا طریقہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس میں آپ بھی آئیں، بچوں کو بھی لائیں، مدنی چینل دکھائیں، اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے، تمام والدین کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، اولاد کی تربیت۔ یہ کتاب شاندار کتاب ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر ہم نے کس طرح بچے کی تربیت کرنی ہے، بلکہ اس میں تو پیدائش سے پہلے کے معاملات ماں باپ کے لیے بھی لکھے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے، ضرور اسے حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا وہ پڑھنے کے بعد آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا کہ یار میں تو کوئی اور طریقہ اپنا رہا تھا تربیت کا، شریعت مجھے یہ طریقہ بتا رہی ہے۔ اللہ نے چاہا آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے گا۔ وقت کم ہے، ہمیں ایک دو کال جلدی دے دیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا نام ہے کسی کے گھر جاتا ہے مہمان کے طور پر، ان کے اوپر جو ہے فطرہ وہ لوگ دیں گے کہ ہم لوگ خود فطرہ جو ہے وہ اپنا ادا کریں گے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو بھائی، مہمان کو کھانا تو کھلائیں گے، فطرہ بھی دیں گے، بڑا زبردست سوال ہے بھائی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا ایک شخص ساؤتھ افریقہ سے 29 رمضان کو پاکستان کے لیے سفر کرتا ہے، 30ویں رات اس کو دبئی میں آ جاتی ہے، اور دبئی میں اس کا 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اگر دبئی میں اس کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ساؤتھ میں بھی عید ہو جاتی ہے، اور اگلے دن پاکستان میں روزہ ہوتا ہے، کیا اس شخص کو دبئی میں روزے کی نیت کرنی ہوگی یا نہیں، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم جواب بتا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑا ٹپیکل کوشچن ہے، اور یہ واقعی دونوں طرف کے لوگوں کو پیش آتا ہے۔ جو وہاں سے روزہ کر کے یہاں آتے ہیں ان کے روزے پورے ہو جاتے ہیں، ان کا 31واں بعض اوقات روزہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ یہاں والے جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا ایک روزہ کم ہو جاتا ہے، وہ عید والے دن روزہ رکھیں یا عید منائیں؟ یہ بھی جواب لیں گے۔ جی حضور، کسی کے گھر جائیں فطرہ کون دے گا؟ یہ بہت مشہور بات ہوگی۔ اچھا، یہ تو پہلی بار میں نے سنا۔ نہیں بہت فون تو آتے رہتے ہیں دارالتہ میں، کہ تو ایسا نہیں ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ مہمان بھی آ گیا اس دن تو اس کا فطرہ بھی آپ کے ذمہ۔ پھر تو سب نے مہمان بن جانا ہے اس دن جا کے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ان کا نہیں ہے، جس کا جس چیز پہ لازم ہے وہی ادا کرے گا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے بھی بالغ بچے جو بالغ ہیں اس کا والد بھی فطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، والد پر اگر غنی والد ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر اس کی نابالغ اولاد کا دینا چاہے بالغ کا تو دے سکتا ہے اجازت کے ساتھ۔ نابالغ کا دینا تو اس کو ویسے ہی لازم ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس مال نہیں ہے نابالغ کے پاس اپنا، اور بالغ کا بھی دینا چاہیں اور یہ اس کی اجازت لے لیں یا دلالتاً اجازت ہو، پتہ ہے والد صاحب ہر دفعہ سب کا حساب کر کے یہ دیتے ہیں تو یہ ایک عرفی طور پہ دلالتاً اجازت ہے، یہ دے سکتے ہیں، لیکن مہمان کا نہیں ہے۔ یہ روزوں کا مسئلہ کیا فرمائیں گے حضور؟ روزوں میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اگر باہر رمضان شروع کیا اس نے، وہ بیچ میں جیسے ہمارے یہاں عموماً شعبان میں عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، رمضان میں ہی شروع کیا، پھر بیچ میں یہاں پہ آ گئے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 29 روزے اگر ہوں وہاں کے حساب سے بن رہے ہیں، یہاں کے حساب سے 30 بن جائیں گے تو پرابلم ایسی نہیں ہوتی، ان کو روزہ ہی رکھنا ہے بہرحال 30 کا بھی نا، چاہے عید ہو گئی، ان کو پاکستان میں روزہ رکھنا ہے۔ اب 31واں روزہ اگر ہوگا، اب 31واں روزہ ہو گیا تو بھی ان کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ ہے تو وہاں رمضان موجود ہے وہاں پہ، تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے اس طرح کہ یہاں سے بسا اوقات جو ہے وہ جو دوسری والی انہوں نے بات کی، مدینہ شریف کو جائے یہاں سے تو اب اس کو وہاں جائیں گے تو اب اس کے روزہ کم ہو گیا، وہ بسا اوقات 28 والا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، چاہے 29 ہو یا 28 ہو، دونوں صورتوں میں ایک روزے کی قضا، ایک روزہ ان کا وہاں جا کر کم ہو گیا۔
تو چلیں یہ بڑا واقعی مارکات الآرا مسئلہ ہے. اور یہ 28 والی صورت میں نا ایک روزہ 29 والی صورت میں، کیونکہ وہاں 29 ہوئی، کم از کم مہینہ جو ہے نا وہ 29 اور 30 کے حساب سے نا، ٹھیک ہے، 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے. تو 28 والی صورت میں کیونکہ اگر وہاں 30 ہوئے تو اس کے 29 ہوں گے، جی ہاں، اور وہاں 29 ہوئے تو اس کے 28 ہوں گے. 28 میں تو 28 والے میں ایک قضا کر کے پورے اپنی تعداد. بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی، شرعی احکام. بس اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں سے روزہ رکھ کر گئے اور وہاں عید ہے، ہاں، اور یہاں سے رکھا تو روزہ تھا وہاں عید ہے. جیسے یہ بتا رہے تھے کہ دبئی میں سحری کی اور یہاں آئے تو کیا کریں، عید ہے تو کیا کریں. نہیں، ان کا کچھ اور تھا. عید نہیں، یہاں تو یار انہوں نے یہ کہا کہ عید ہو گئی، چاند نظر آ گیا. وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن عید ہے، اب عید والے دن ہم مطلب وہاں روزہ رکھ کر یہاں سے چلے تو روزہ ان کو وہاں رکھنے کا حکم نہیں ہے. بالکل، وہ اب یہاں یعنی ابھی وہ دبئی میں موجود ہیں یا کہیں بھی وہاں عید کا دن ہے وہ، تو وہ روزہ بالکل نہیں رکھیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ رہنمائی ہو گئی ہوگی. رب کریم سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.